ہندو کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم حضرات ہیں وہ ہندو ہیں، لیکن بامسیف نے یہ بتایا کہ اصل میں ہندو کون ہے اور وہ اس لفظ کا اپیوگ کیوں کر رہا ہے، سماج کے اندر ایس سی ایس ٹی بی سی کون ہے اور ان کو کیسے سازشی ذہن کے تحت بانٹا گیا ہے۔ وہ بٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ بانٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ لفظ جو ہندو 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 تھا وہ سمجھ میں آیا کہ اصل میں ہندو 3-3.5% بھی نہیں ہے، اور باقی جو سماج ہے وہ مول نواسی سماج ہے، وہ ڈی این اے کے آدھار پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ اسی ملک کے دیسی ہیں، اور جو ہندو کہہ رہا ہے وہ ودیشی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مائیکل بامسیٹ کی جو رپورٹ ہے 2001 کی، جس میں یہ صاف طور پر پتہ چلا اور ہر سمجھدار شخص اس بات کو جان لیا کہ جو مسلمان کو یا اور دوسروں کو ہندو یا پھر ودیشی کہہ رہا تھا، حقیقت میں وہی ودیشی ہے۔ یہ ایک اہم بات تھی۔ دوسری بات میں نے جو سیکھی وہ یہ کہ بامسیف 4 سدھانتوں پر کام کر رہا ہے۔ ایک سدھانت ہے، ایک اصول ہے جو ایکوالٹی کا ہے، جسٹس کا ہے، فریٹرنٹی کا ہے اور لبرٹی کا ہے۔ یہاں اسٹیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹس اور ایکوالٹی ایک طرف اور لبرٹی اور فریٹرنٹی دوسری طرف۔ تو بامسیف نے سماج کے تمام لوگوں کے لیے جب کبھی ان ایکوالٹی کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والی اگر کوئی تنظیم ہے تو وہ بامسیف ہے۔ ان ایکوالٹی کی بات آئی، چاہے وہ اس ملک کا مسلمان ہو جو ڈی این اے کے آدھار پر مول نواسی ہے، تو ان کے بارے میں اس نے کہا کہ ان ایکوالٹی نہیں ہونے دیں گے، ہم مسلمانوں کے حق اور ادھیکار اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح بلقیس بانو کا معاملہ ہوا، انجسٹس کا معاملہ آصفہ کے ساتھ ہوا، یا اور موب لنچنگ کے واقعات ہوئے، یا بہت سارے ایسے ملک کے اندر مثالیں ہیں جہاں پر ہم انجسٹس دیکھ رہے ہیں، وہاں بامسیف نے آواز اٹھائی اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ انصاف ہونا یہ ضروری اور لازم ہے۔ بھائی چارے کی بات آئی تو بامسیف کھڑا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سی اے اے اور این آر سی کا مسئلہ آیا تو بھارت بند کسی مسلم تنظیم کی جانب سے نہیں کیا گیا، بلکہ بامسیف کی جانب سے بھارت بند کا نہ صرف اعلان ہوا بلکہ اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل بھی ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب ہندو اور مسلمان کا فساد مچانے کی کوشش کی گئی تو جنہوں نے یہ سازش رچی تھی ان کو جواب دیا گیا ڈی این اے رپورٹ کے آدھار پر کہ مسلمان ودیشی نہیں ہیں بلکہ وہ دیسی ہے، اور نہ صرف جواب دیا بلکہ ان کو یہ بھی کہا کہ تم جس کو ودیشی کہہ رہے ہو حقیقت میں تم ودیشی ہو اور تمہارا بندوبست ڈی این اے کے آدھار پر کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں، شان رسالت میں گستاخی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس ملک کے تمام تنظیمیں اور مسلمان سماج کے لوگ سن رہے تھے، سوچ رہے تھے اور کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ایسے وقت میں بامسیف نے بھارت بند کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ محمد صاحب ہمارے لیے بھی اتنے ہی مبارک ہیں جتنے
کہ مبارک مسلمانوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جسٹس کی بات کی، فریٹرنٹی کی بات کی، ایکوالٹی کی بات کی اور غلامی سے آزادی کی بات کی۔ بھارت بند کا نہ صرف اعلان ہوا بلکہ ہمارے تلنگانہ میں داس رام نائک صاحب 1 گھنٹے کی پریس ریلیز کرتے ہیں، شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے کی پریس ریلیز انہوں نے جاری کی۔ تو میں یہ سمجھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ سارے سماج کا اور سماج کے کسی بھی ایک پہلو کا درد لے کر جو جواب دینا ہے، وہ جواب کی شکل اگر کہیں پر منظم انداز میں، ایجوکیشنل وے میں، آرگنائزیشنل وے میں، جغرافیکلی اور نیٹورکنگ کے ذریعے سے اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو وہ بامسیف کے پلیٹ فارم اور اس تنظیم کے اندر نظر آ رہی ہے۔ مسلمان حضرات یہاں پر بہت سارے موجود ہیں۔ مسلمان، اس کا کردار، اس کی شان، اس کا پیغام کیا تھا؟ اسلام نے مسلمان کو کہا کہ تم ایکوالٹی کا، برابری کا درس دو۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنا دیے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت سے یہ دنیا چلی ہے تو اس میں اونچ نیچ کا نظم نہیں ہے، لیکن سازش رچنے والوں نے ورن ویوستھا کے ذریعے کسی کو اچھوت بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو انسیبل بنایا۔ تو اسلام کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ میں اور آپ بحیثیت مسلمان سماج کے اندر یہ جو ڈسکریمنیشن ہوا ہے، یہ جو ورن ویوستھا بنا ہے، یہ جو سوشل ڈسکریمنیشن ہوا ہے، اس کو ہم ختم کرتے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی۔ مسلمان کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے، میرے سامنے ظلم ہوا تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ظالم کو اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی زبان سے روکو۔ جب تک تم لوگوں کی بھلائی میں رہو گے اس وقت تک اللہ تمہاری بھلائی میں رہے گا۔ ایک مظلوم تڑپتا رہا، ایک مظلوم تڑپتا رہا اور مسلمان خاموش بیٹھ جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو خاص طور پر میں مسلمانوں سے 1-2 باتیں کہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جن کا راستہ ہے وہ نبی کا ہے، صحابہ کا ہے، وہ بتا دیا، اور دشمن کی پہچان کروائی، جو منووادی ہے، ڈی این اے کے حساب سے ودیشی ہے، جس کا نام یہودی ہے، جس کا نام منووادی ہے، تو یہ بتایا قرآن مجید نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے اور آج کے بھارت کے منووادی ہیں۔ تو میں اور آپ کسی بھی حیثیت سے اس سماج کے کام سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اگر بھارت کی سرزمین پر سماجی کام کے اندر کسی قوم کی بنتی ہے تو مسلمان قوم ہے۔ مسلمان کو سب سے پہلے سماج کے اندر ایکوالٹی کے لیے، جسٹس کے لیے، فریٹرنٹی کے لیے اور لبرٹی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ٹائم، ٹیلنٹ، ٹریجری لگانی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے والا بنا۔ اچھی زندگی کا ماڈیول کیا ہے؟ جنہوں نے دعا نہیں پڑھی انہوں نے 1885 میں کانگریس بنائی، انہوں نے 1925 میں